نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ماہانہ خانقاہی اجتماع کے سلسلے میں اپنے گھر میں جمع فرمایا. جو تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں اسی طرح جمع فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ہونے والے ماہانہ خانقاہی اجتماع کو عقائد کی درستگی، اعمال کی درستگی، ظاہر اور باطن کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دے. میں عرض کرتا ہوں ان ساتھیوں سے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک نہ لگایا کریں. غیروں کے سہارے جینا نہ سیکھے، اپنے سہارے جینا سیکھے اور جاگ کے بیٹھا کریں. خام خام مراقب نہ ہوا کریں. ہمارا تو ویسے بھی سلسلہ چشتیہ ہے. سلسلہ چشتیہ میں مراقبے کم ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سننا یہ زیادہ ہے. دیکھ کے سنیں. ہمارے دادا پیر حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مے ہے جو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. آنکھوں سے پلائی بھی جاتی ہے لیکن پی بھی آنکھوں سے ہی جاتی ہے. پینے والے بھی آنکھوں والے ہوں. آنکھوں سے دیکھیں اور ہونے والے بیان کو توجہ سے سنیں. جتنا توجہ سے سنیں گے اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا اور اس کا نفع اور فائدہ زیادہ ہوگا. اگر سارے ہی سو کر سنیں گے تو بیان کرنے والا وہ زیادہ صحیح طرح بیان کر نہیں سکے گا. جاگنے والے ہوں اور جاگ کر سننے والے ہوں، ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں گے تو اس کا سنانے والے پر بھی اثر یقیناً ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے کہا جاتا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ، انہمال کے ساتھ، بے جمی کے ساتھ سنا کریں. آج 21 جماعت ثانی ہے اور کل انشاءاللہ 22 جماعت ثانی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے انتخاب کے ساتھ ایک جماعت تیار فرمائی. ایسی مقدس جماعت تیار فرمائی جس مقدس جماعت کا تعارف اللہ جل جلالہ نے فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس جماعت کے تعارف کو، اس جماعت کے بیان کو اپنے تعارف کا ذریعہ ارشاد فرمایا. قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں اللہ جل جلالہ کی الوہیت، اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بلندی عطا فرمائی،
اللہ جل جلالہ نے پہاڑوں کو، پانی کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف یوں کروایا۔ اللہ کون ہے؟ وہ الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو، رسولہ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ وہ پوری کی پوری جماعت کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے ایسے ہیں جو آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں اور وہ کفار پر بڑے ہی سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر جو اپنی جماعت تیار کی ہے اور اس جماعت کی ابتدا اس شخص سے ہو رہی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے۔ عام طور پہ کنیت اولاد سے ہوا کرتی ہے، یا بیٹے سے ہوتی ہے یا بیٹی سے بھی ہوتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ذات ہے جن کا تعارف، جن کی کنیت نام سے نہیں ہے بلکہ کام سے ہے۔ بہت کم ذاتیں ایسی ہیں جن کی کنیت نام ان کا کام بن جاتا ہے اور ان کا کام ان کا نام بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے وہ شخص ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ فلاں نے پہلے کلمہ پڑھا، فلاں نے بھی پہلے کلمہ پڑھا۔ بہت سارے منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں تو وہ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا ہے، حدیثیں تو آپس میں ٹکراتی ہیں، جب حدیثیں ٹکرا گئی تو پھر ہم کس کو مانیں؟ جس کو مانیں گے وہ بھی حدیث ہوگی، جس کو چھوڑیں گے وہ بھی حدیث ہوگی، اور جس کو حدیث کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو اچھا نہیں ہے، حدیث کو چھوڑیں گے کیسے؟ یہ لہٰذا وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور بطور دلیل یہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ ایک وہ حدیث ہے جس میں ذکر آتا ہے وہ پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ وہ پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام تو زید بن حارثہ ہے۔ وہ پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام تو علی ہے۔ وہ پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو ہم کس کو مانیں، کس کو چھوڑ دیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم سب کا اقرار کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ اگر تطبیق دے لیں گے تو کتنا ہی پیارا بن جائے گا۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ غلاموں میں جس نے پہلا کلمہ پڑھا، پہلا وہ شخص جو غلام تھا اور کلمہ پڑھا اس کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور جوان مردوں میں، عاقل مردوں میں جس نے پہلا کلمہ پڑھا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور نابالغ بچوں میں جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اب بتاؤ اس میں کون سا رونا رہ جاتا ہے، اس میں کون سا فرق ہے؟ ہم نے سب کو مانا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوان مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کی ابتدا، اس جماعت کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال کم تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہلا شخص ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ایسے نہیں کہ گھر میں بیٹھ گئے، جس طرح کلمہ کی دعوت، جس طرح ایمان کی دعوت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی طرح کلمہ اور ایمان کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے، ان کی محنت سے کلمہ پڑھنے والے کبار صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی کی وجہ سے، حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت کی وجہ سے ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے جتنا مال دیا، اس نے سارے کا سارا مال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا ہے تو کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کے بڑے تاجروں میں سے تھے، 40,000 درہم کا ان کا کاروبار تھا، ایک ایک کرتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جھکا دیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں کبھی یہ بات آتی تھی کاش کہ وہ دن آئے جس دن میں ابو بکر سے پہلے چلا جاؤں، ابو بکر سے پہل کر لوں۔ فرماتے ہیں جب غزوہ تبوک کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون کتنا دے گا، کون کتنا دے گا، کھڑے ہو جائیے، ان میں سے اب دیکھیے کس نے کتنا دیا ہے۔ تین کی صرف مثال دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دوں گا۔ بیٹھ گئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کون کتنا دے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دوں گا۔ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اور دوں گا۔ 100 کا پہلے اعلان کیا، پھر 200 کا اعلان کیا، پھر 300 کا اعلان کیا، 600 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر قربان کر دیا، قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ 600 اونٹ، اگر 3 لاکھ کا ایک اونٹ ہو، 3 لاکھ ضرب 600 دے لیں، آپ کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر یہ صرف اونٹوں کی قیمت ہے، پھر ہر اونٹ پر سامان لگا ہوا، اس کا سامان کے اندر کھانے کا سامان ہے، اسلحہ ہے، باقی دیگر ساز و سامان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، آج میں نے کہا میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے گھر میں مال کم ہے، آج کا دن ہو سکتا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ابو بکر سے آگے چلا جاؤں۔ میں نے اپنے گھر کے سارے مال کو نکال کر آدھا کیا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے بھی جو تھا سب کچھ تھا وہ اٹھایا، نبی کے در پہ آگے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارے کا سارا لے کر آیا ہوں، سارے کا سارا لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ رات کا وقت ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا، دیکھ کر سوال کیا یا رسول اللہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ ان ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ یہ ستارے تو کیا ان ستاروں سے زیادہ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، عمر کی زندگی کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ دل میں ایک سوال تھا جو پوچھنا چاہتے تھے وہ جواب نہ ملا، پھر عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں سے زیادہ عمر کی زندگی کی نیکیاں ہیں تو میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں۔ فرمایا عائشہ 3 راتیں ابو بکر میرے ساتھ غار میں ٹھہرے تھے، ان راتوں میں سے ایک رات کے ابو بکر کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی زیادہ ہیں، عمر کی ساری زندگی سے زیادہ حضرت ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہے، کفار نے ترتیب بنا لی، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے، مجبور بھی کیا، تنگ بھی کیا۔ ادھر سے اس سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا، اے ابو بکر مجھے میرے اللہ نے اشارہ کر دیا ہے، ہم ہجرت کریں گے اس علاقے میں جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں، اس طرف ہم جائیں گے۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اس شہر کو چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا آپ کو بھی یہ لوگ اس شہر سے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں ابو بکر میں بھی جاؤں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں گا، مجھے بھی اجازت ہے؟ ہاں فرمایا ابو بکر آپ کو بھی اجازت ہے، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع فرما دی تھی، 2 اونٹنیاں جو طاقتور اور مضبوط تھی ان کو کھلانا پلانا شروع فرما دیا، کچھ سامان شروع فرما دیا۔ ایک رات ہے جس دن ہجرت کی رات کو اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر جائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی بات میرے اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کی صفت ہے وحی کے بغیر وہ بولتے نہیں ہیں، وحی کے بغیر وہ چلتے نہیں ہیں، وحی کے بغیر وہ قدم اٹھاتے نہیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، دستک ہوئی، دروازے پہ کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دے دیتے میں آ جاتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس بات کو یاد رکھنا ہے، آج چلنا ہے، ہجرت کے ارادے سے آیا ہو؟ جی یا رسول اللہ میں تو پہلے سے تیار ہوں، میرا مال تیار، میری اونٹنیاں تیار، اونٹنیوں کو تیار کیا، مال کو تیار کیا، گھر والوں کو تیار کیا، جو جس کے ذمہ لگانا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت تو کر رہی ہے لیکن سارے کا سارا خاندان حضرت کے ساتھ ہے۔ کسی کے ذمہ یہ لگایا آپ نے کھانا پہنچانا ہے، کسی کے ذمہ یہ لگایا آپ نے مکہ کے دن میں ہونے والی باتوں کو رات تمہارے تک پہنچانا ہے، کسی کے ذمہ یہ لگایا آپ نے بکریوں کو وہاں تک پہنچانا ہے، ہمارے لیے دودھ کا انتظام کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء نے سامان کو تیار کیا، جو سامان باندھنا تھا اس کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کے اندر سامان باندھا۔ اس وقت حضرت اسماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین
دو ٹکڑوں والے یعنی کپڑے کے دو ٹکڑے کر دیے، اس وقت لقب دیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے، ہجرت پہ جا رہے ہیں، غار ثور پہ پہنچے، میرا اللہ آپ کو بھی لے جائے، میرا اللہ آپ کو دکھا دے۔ جس نے غار ثور دیکھی ہے وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے آج تو کچھ نہ کچھ راستہ ٹھیک بنا، آج تو کچھ نہ کچھ راستہ بن گیا ہے، کہیں پہ سیڑھیاں کہیں پہ راستہ بنا، لیکن 1400 سال پہلے آپ تصور کیجئے نہ کوئی سیڑھی ہے، نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی روڈ ہے، نہ راستہ ہے، دونوں ساتھی جا رہے اور جا کیسے رہے؟ پہلے سفر کیا ہے، جب پہاڑی کا اوپر چڑھنے کا سفر شروع ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گئے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار بن گئے ہیں۔ اب یہ سواری اور سوار دونوں غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا ہے، غار کو صاف کر کے پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا ہے، عرض کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیے نا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں، یہ 2 ہے، تیسرا خدا ہے، یہ 2 ہے، تیسرا خدا ہے، اعتماد کی انتہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر اعتماد کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا ہے، حضرت ابوبکر پر اعتماد کیا ہے، 2 شخصیات پر اعتماد کیا، ایک حضرت علی پر اعتماد کیا، ایک حضرت ابوبکر صدیق پر اعتماد کیا۔ مخلوق کی امانتیں مخلوق کے حوالے کرنی ہے، اس کے لیے انتقام علی المرتضیٰ کا ہے، خدا کی امانت ہے، اس کی حفاظت، اس کے لیے انتقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ غار میں پہنچے ہیں، غار میں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈر اور خوف کا خدشے کا اظہار کیا ہے، یا رسول اللہ لگتا ہے دشمن پہنچ گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہیے تھا اپنی طرف سے تسلی دیجئے، نہیں، تسلی اللہ نے دی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ابوبکر آپ غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابوبکر جو میرا خدا وہ تیرا خدا، جو میرا رب ہے وہی تیرا رب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کرتے ہیں، یا رسول اللہ واقعہ تو لمبا ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آنسو ٹپکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے حضرت رسول اللہ کے مبارک چہرے پہ پڑے ہیں، آنکھ کے آنکھ سے آنسو ٹپکنے کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا ہے، اے ابوبکر یہ کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ کسی زہریلے نے ڈسا ہے، ڈنگ مارا ہے۔ فرمایا لائیے، حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لوار مبارک نکالا، حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ لگایا، میرے نبی کا لوار علی کی آنکھ پہ لگے، اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے نبی کا لوار ابوبکر کی ایڑی پہ لگے، اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار میں جانا تھا، حضرت ابوبکر پہلے گئے ہیں۔ اب یہ دنیا کی بات ہے، آخرت کی بات دیکھیں تو آخرت کی حضرت رسول اللہ پہلے گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بعد میں گئے ہیں۔ میں اپنا ایک ذوق عرض کرتا ہوں، یہ دنیا کی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفا والے حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں وفا کی ہے، میرے نبی نے مزار میں وفا کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کو صاف کیا ہے، میرے محبوب نے مزار کو صاف کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کے کیڑے مکوڑوں کو پھینک دیا ہے۔ حضرت رسول
اللہ نے مزار کو صاف کر دیا ہے۔ یہ وفا کی ابتدا ہے، وہ وفا کی انتہا ہے۔ وفا کی ابتدا ابو بکر صدیق کرنے والے، وفا کی انتہا حضرت رسول اللہ کرنے والے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کا نام ابو بکر ہے اور جن کا نام صدیق ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے گئے۔ معراج پر جب واپس آ رہے حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل میں دنیا میں جاؤں گا، میں معراج کو بیان کروں گا، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، تکذیب کر دیں گے۔ عرض کیا جبرائیل نے، یا رسول اللہ ہر کوئی اگر تکذیب کر دے، ابو بکر ایسا ہے جو آپ کی تصدیق کرے گا، اس لیے کہ وہ سچا ہے، اس لیے وہ سچا ہے، وہ تو سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل و مناقب اگر بیان کیے جائے وہ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نائب رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح ہمیں اس کے حوالے سے یاد یہ رکھنا چاہیے، کون کب آیا، کس نے کیا کیا، کون دنیا سے کب گیا۔ اگر زیادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم خلفائے راشدین ان کا یاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی کو ان کی یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اسلام سے پہلے بھی ساتھ تھے، اسلام لانے کے بعد جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت بھی ساتھ تھے، قیامت کے صبح تک وہ ساتھ رہیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں قبر سے اٹھوں گا میرے دائیں ہاتھ ابو بکر ہوگا، بائیں ہاتھ عمر ہوگا، دائیں بائیں حضرت ابو بکر حضرت عمر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح اٹھیں گے، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، جنت میں اکٹھے جائیں گے، جنت میں وہاں پر بھی اکٹھے رہیں گے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ شیخین کریمین، اللہ خلفائے راشدین، اللہ عشرہ مبشرہ 313 آل بیت، آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔